بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا غلام گھوڑے پر سوار غرور کے عالم میں چرا آ رہا تھا۔ سامنے ایک بزرگ آ گئے۔ انہوں نے اس مغرور غلام سے کہا، یہ اکڑ خانی تو اچھی نہیں۔ غلام نے اور اکڑ سے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں اور وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں اسے کھانا دیتا ہوں، کوئی حکم دیتا ہے تو فوراً بجا لاتا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اور جب تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو؟ غلام نے کہا، اس صورت میں مجھے کوڑے لگتے ہیں۔ اس پر بزرگ بولے، تب تم سے زیادہ مجھے اکڑنا چاہیے۔ غلام حیران ہو کر بولا، وہ کیسے؟ بزرگ بولے، میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، اور غلطی ہونے پر جب اس سے معافی مانگ لوں تو بغیر کوئی سزا دیے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیتا ہے۔ یہ سن کر مغرور غلام بولا، تب تو مجھے بھی اس کا غلام بنا دیں۔ بزرگ فوراً بولے، بس تو پھر اللہ کا ہو جا، ایسا مالک تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں سے صرف اس بنا پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنی النذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے تک ان مہاجرین کے لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب حکم دیا گیا کہ یہ مال جو اس وقت ہاتھ آیا ہے اور آئندہ جو اموال بھی فے کے طور پر ہاتھ آئیں، ان میں عام مساکین، یتامہ اور مسافروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا حق بھی ہے۔ ان جیسے لوگوں کو سہارا دیا جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہجرت پر مجبور ہو کر دارالاسلام میں آئیں۔ اس حکم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور وہ نخلستان جو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کے لیے دے رکھے تھے ان کو واپس کر دیے گئے۔ لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ فے میں مہاجرین کا یہ حصہ صرف اسی زمانے کے لیے تھا۔ در حقیقت اس آیت کا منشا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ ہی مسلمان ہونے کی وجہ سے جلا وطن ہو کر کسی مسلم مملکت کی حدود میں پناہ لینے پر مجبور ہوں، ان کو بسانا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنانا اس ملک کی اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور اسے زکوٰۃ کے علاوہ اموال فے میں سے بھی اس مد پر خرچ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 9، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، مراد ہیں انصار، یعنی فے میں صرف مہاجرین ہی کا حق نہیں ہے بلکہ پہلے سے جو مسلمان دارالاسلام میں آباد ہیں وہ بھی اس میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمائے، یہ تعریف ہے مدینہ طیبہ کے انصار کی۔ مہاجر جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان
بانٹ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ انہوں نے کہا سمینا و اطانا، بخاری ابن جریر۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ اثار کرنے والے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ مسند احمد۔ پھر جب بنی النضیر کا علاقہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ متروکہ اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائیں۔ انصار نے عرض کیا یہ جائیدادیں آپ ان میں بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر پکار اٹھے جزاکم اللہ یا معاشر الانصار خیرا یا بن آدم بلازری۔ اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی میں تقسیم کیے گئے اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دجانہ، حضرت سہل بن حنیف اور بروایت باز حضرت حارث کو حصہ دیا گیا کیونکہ یہ حضرات بہت غریب تھے۔ بلا ذری ابن حشام روح المانی۔ اسی اثار کا ثبوت انصار نے اس وقت دیا جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس علاقے کی مفتوح اراضی انصار کو دی جائے، مگر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ یحییٰ بن آدم۔ انصار کا یہی وہ اثار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا بچ گئے نہیں فرمایا گیا بلکہ بچا لیے گئے۔ ارشاد ہوا ہے کیونکہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص خود اپنے زور بازو سے دل کی تونگری نہیں پا سکتا، یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو خدا ہی کے فضل سے کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شوہا کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شوہا نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ماننا اور ادا کرنا تو درکنار، اس کی خوبی کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اسی کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے۔ دوسروں کو خود دینا تو کجا، کوئی دوسرا بھی اگر کسی کو کچھ دے تو اس کا دل دکھتا ہے، اس کی حرص کبھی اپنے حق پر قانع نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے، یا کم از کم دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں جو اچھی چیز بھی ہے اسے اپنے لیے سمیٹ لے اور کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اسی بنا پر قرآن میں اس برائی سے بچ جانے کو فلاح کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم، مسند احمد، بہقی، بخاری فی الادب۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں الفاظ یہ ہیں، یعنی شوہا سے بچو کیونکہ شوہا ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ ایمان اور شوہ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ابن ابی شیبہ، نسائی، بہقی فی شعب الایمان، حاکم۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد خلقی۔ ابو داؤد، ترمذی، بخاری فی الادب۔ اسلام کی اسی تعلیم کا ثمرہ ہے کہ افراد سے قطع نظر مسلمان بحیثیت قوم دنیا میں آج بھی سب سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل ہیں۔ جو قومیں ساری دنیا میں تنگ دلی اور بخیلی کے اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتی، خود انہی میں سے نکلے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اپنے ہم نسل غیر مسلموں کے سایہ بسایہ رہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دل کی فراغی اور تنگی کے اعتبار سے جو صریح فرق پایا جاتا ہے، اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا فیض ہے جس نے مسلمانوں کے دل بڑے کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 9 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔